کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس فیملی کا حصہ بن سکیں اور روز نئی ہارر سٹوریز سن سکیں۔ آج کی یہ سٹوری ہمارے ساتھ جاوید نے شیئر کی ہے۔ جاوید کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کئی خطرناک سفر کیے ہیں، مگر جو کچھ اس رات ہوا وہ آج بھی یاد آتا ہے تو بدن خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اور اگر تم یہ کہانی سن رہے ہو تو یاد رکھو کہ رات کے وقت اس ویران سڑک پر کبھی مت جانا۔ جاوید کہتا ہے یہ ایک عام رات تھی۔ میں نے ٹرک کا انجن سٹارٹ کیا، اپنی چائے ختم کی اور سامان لے کر بلوچستان کے پہاڑی رستوں پر روانہ ہو گیا۔ یہ سڑک ویران تھی، میلوں تک کوئی آبادی نہیں، نہ کوئی روشنی، بس اندھیرا اور میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹ۔ میں اکیلا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے سڑک کے کنارے ایک سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کوئی درخت ہوگا، مگر جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ چیز ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آئی اور یہ اچانک سڑک کے درمیان میں آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے باہر جھانکا، کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید نیند کا اثر ہو، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی ہاتھ دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر اس ویران علاقے میں کوئی اجنبی، اس بات سے میں بہت حیران ہوا، مگر میں نے ٹرک روک دیا۔ کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کہاں جانا ہے بھائی؟ بغیر کوئی بات کہے وہ آدمی خاموشی سے ٹرک کے کیبن میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ لمبا قد، سفید چادر میں لپٹا ہوا اور چہرہ اتنا دھندلا جو روشنی پڑنے کے باوجود بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میرا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر وہ خاموش تھا، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ تب ہی مجھے احساس ہوا کہ سائیڈ مرر میں اس کا عکس نظر نہیں آ رہا۔ میرا ہاتھ پسینے سے بھر گیا۔ میں نے جھٹکے سے ٹرک روک دیا اور جیسے ہی میں نے برابر والی سیٹ پر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گاڑی تیزی سے دوڑا دی، مگر ٹرک کا وزن بڑھنے لگا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز اس پر بیٹھ گئی ہو۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آئی، رک جاؤ، رک جاؤ۔ میں نے پیچھے دیکھنے کے لیے مرر میں جھانکا اور جو میں نے دیکھا وہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ ایک چہرہ، مگر وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ آنکھیں سفید، منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھائی اور قرآن کی آیات پڑھنے لگا، مگر وہ چیز ہنس رہی تھی، جیسے میرے ڈرنے میں مزہ آ رہا ہو۔ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ اتنی ہی دیر میں میرا ٹرک ان بیلنس ہونے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں زمین پر پڑا تھا۔ میرا ٹرک کئی فٹ دور الٹا پڑا تھا اور کچھ گاؤں کے لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ میرے جسم پر 5 جلی ہوئی انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر گھسیٹا ہو۔ یہ نشان بالکل میری کلائی کے اوپر تھے۔ میں نے ایک کمزور سی آواز میں پوچھا، کیا ہوا تھا؟ گاؤں والوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ تم نے اسے دیکھ لیا؟ ایک بوڑھے شخص نے خوفزد لہجے سے کہا۔ میں نے پوچھا، کسے؟ یہاں رات کے وقت ایک جن مسافروں کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، کبھی وہ انہیں ساتھ لے جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو دیکھ لے، وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ بات مجھے اس بڑے شخص نے کہی۔
اس رات کے بعد میں نے کبھی بھی اس راستے پر رات میں سفر نہیں کیا، مگر کچھ چیزیں اب تک میرے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے اپنی گاڑی کے سائیڈ مرر میں کسی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کسی کا سایہ جو آج بھی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ تھی جاوید کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ایریے کا ایک اور واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ عمران نے شیئر کیا ہے۔ عمران بھی ایک ٹرک ڈرائیور ہے۔ عمران کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ اگر تم بھی رات کے وقت ویران سڑکوں پر سفر کرتے ہو تو یہ کہانی دھیان سے سنو، شاید تمہارا بھی کبھی اس سے سامنا ہو۔ وہ ایک طویل سفر تھا، میں جلدی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ٹرک میں سامان لوڈ کیا اور رات کے وقت سفر پر نکل پڑا۔ میرا راستہ بلوچستان کے سنسان علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ یہ رات بہت گہری تھی، میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی، بس میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹ اور ہائی وے پہ چلتا ہوا میرا ٹرک، میرے ساتھ چلتی ہوئی رات کی خاموشی۔ میں نے ریڈیو آن کرنے کی کوشش کی مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سیٹی بجانا شروع کر دی اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے گنگنانا شروع کر دیا، مگر عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ کچھ کلومیٹر آگے جا کر اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک عورت کھڑی نظر آئی، سفید لباس، کھلے بال اور نظریں جھکی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا جسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی گاڑی آہستہ کر کے روک دی اور کھڑکی سے جھانک کر کہا، بی بی کہاں جانا ہے؟ عورت نے سر اٹھایا اور جیسے ہی میری طرف دیکھا اور میرا جسم جیسے سن ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی نقوش نہیں تھے، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جھٹ سے ایکسیلیٹر دبا دیا اور ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ میں نے اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیا، مگر میرے کانوں میں اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز بہت تیزی سے میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے وہ میرا وہم ہے، مگر جیسے ہی میں نے آئینے میں جھانکا میری چیخ نکل گئی۔ وہی عورت میرے ٹرک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی نقوش نہیں تھا، مگر وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، یا شاید مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے پوری طاقت سے بریک ماری، ٹرک جھٹکے سے رکا، مگر جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھر گیا۔ میں نے سوچا کہ اب مزید رکنا خطرناک ہے، جتنا جلدی ممکن ہو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے ٹرک دوبارہ چلایا، مگر جیسے ہی میں نے ایکسیلیٹر دبائی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ٹرک زمین پر نہیں چل رہا بلکہ ہوا میں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ٹرک کو قابو کر کے روکنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے آگے دیکھا رستے میں ایک پرانا اجنبی گاؤں نظر آیا۔ یہ گاؤں پہلے کبھی نہیں تھا یہاں۔ میرے یہاں سے ہزاروں سفر ہوئے ہیں، میں نے اس گاؤں کو آج تک رستے پہ نہیں دیکھا، مگر وہاں روشنی تھی، گھروں میں ہلکی ہلکی لائٹ جل رہی تھی اور کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ پہلے تو یہاں نہیں تھے، یہ کہاں سے آئے؟ میں کافی ڈرا ہوا تھا اور مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہاں پانی مل جائے۔ میں نے ٹرک روک دیا، نیچے اترا اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہاں سب کچھ غیر حقیقی ہے۔ لوگ عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے، جیسے صدیوں پرانی دنیا میں ہوں۔ ان کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی اور سرگوشیاں کر رہے تھے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت میرے ٹرک کے پاس کھڑی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک بوڑھے شخص نے میرے قریب آ کر کانپتی ہوئی آواز سے کہا، یہ جگہ چھوڑو فوراً۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ میں بھاگ کر ٹرک میں جا کر بیٹھ گیا
اور انجن سٹارٹ کر دیا، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی کو آگے بڑھایا وہی عورت اچانک سڑک کے بیچ میں کھڑی میرے سامنے تھی۔ میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی اور گاڑی دوڑانے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اس ہائی وے پہ تھا۔ گاؤں غائب تھا، وہ عورت غائب تھی، اور سب کچھ جیسے ایک خواب تھا یا شاید حقیقت۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو میں نے اپنے جسم پر عجیب طریقے کے جلے ہوئے نشان پائے۔ آج بھی میں جب رات میں اکیلا سفر کرتا ہوں تو میرے کانوں میں اس کے ہنسنے کی آواز گونجتی ہے۔ وہ شاید آج بھی میرے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ یہ تھی عمران اور جاوید کی سٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور پلیز کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔